ہم احد کا ذکر کرتے ہوئے سیرت میں غزوہ احد کے باب کو پہنچے ہیں، اور احد کا ذکر کرتے ہوئے پچھلے جمعے ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ مسلمان درمیان میں آ گئے۔ کچھ مشرک آگے لگ کے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے تھے جب فتح کی صورت تھی۔ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ان کے نوجوانوں نے، تو مسلمان درمیان میں آ گئے، اس طرف بھی مشرک ہیں، پیچھے سے بھی مشرک آ گئے، تو مسلمان بالکل درمیان میں پھنس گئے، تو ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اور یہ ہوا کہ کافروں کے ہاتھ کا جھنڈا گر گیا تھا، جس کی وجہ سے کافروں کے قدم اکھڑے ہوئے تھے اور وہ اضطراب میں بھاگ رہے تھے، جس کا جدھر منہ آ رہا تھا لگا ہوا تھا، اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک مشرکہ عورت ہے، اس کا نام ہے عمرہ بنت علقمہ، اس کے ہاتھ وہ کہیں جھنڈا لگ گیا جو مشرکوں کا گرا پڑا تھا، اس نے ایک دم وہ جھنڈا کھڑا کر دیا کہ میں اس کو لہراتی ہوں، اور خالد حملہ کر چکے تھے۔ جب مشرکوں کا جھنڈا دوبارہ کھڑا ہوا، جھنڈے کا کھڑا ہونا جیت کی دلیل تھی، تو ان کے جو حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے وہ ایک دم دوبارہ سیدھے ہو گئے۔ جو آگے لگ کے بھاگ رہے تھے انہوں نے پیچھے حملہ کر دیا واپس مسلمانوں پہ، اور اس طرف سے خالد بن ولید پہلے ہی حملے میں تھے، تو مسلمان بالکل درمیان میں آ گئے اور ہر طرف سے پھنس گئے، اور ایک بھگدڑ مچ گئی، اور وہ مسلمانوں کا جو ایک اکٹھ تھا اور مجمع اکٹھا ہو کے لڑ رہا تھا مقابلے پہ، وہ تتر بتر ہو گیا سارا، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن گئی، کہیں 2 کھڑے ہیں، کہیں 4 کھڑے ہیں، کہیں 6 کھڑے ہیں، اور وہ چونکہ فتح ہو چکی تھی پہلے، اس لیے وہ تلواریں شلواریں اپنی سمیٹ چکے تھے۔ جب یہ صورتحال بنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ٹولی میں تھے، یا ایک چھوٹے سے اس میں تھے جماعت میں، اور ان کے ارد گرد تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 14 افراد تھے، بعض میں کم بھی آتے ہیں، بعض میں زیادہ بھی آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ارد گرد یہ 14-15 افراد رہ گئے، اور اس کے علاوہ سارا مجمع بکھر گیا، جس کا جہاں دشمن سے لڑائی چل رہی ہے، مڈ بھیڑ ہو رہی ہے، وہ وہاں لگا ہوا ہے۔ اس بھگدڑ میں ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، ان کے والد تھے یمان، انصاری تھے۔ جنگی لباس میں ان کو مسلمان پہچان نہیں سکے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی۔ اس بھگدڑ میں وہ یمان رضی اللہ عنہ پہ بھی مسلمانوں نے ایک دم حلہ بول دیا، اور وہ یمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میرے باپ پہ مسلمانوں نے ایک دم حملہ کیا تو میں نے پیچھے سے آواز لگائی، عباد اللہ، ابھی اللہ کے بندو یہ میرا باپ ہے، لیکن میرے پہنچتے پہنچتے وہ میرے باپ کا کام کر چکے۔ تو پھر بعد میں مسلمانوں کو اس میں بڑی ندامت بھی ہوئی کہ ہم نے اپنا ہی ساتھی، صورتحال اس طرح کی تھی کہ کسی کو ہوش ہی نہیں تھی، اور پہچان تو ہو ہی نہیں رہی تھی کسی کی۔ کوئی لوہے کے لباس میں ہے، کسی نے منہ پہ اس زمانے میں لوہے کی ٹوپی چڑھاتے تھے، اس کو خود کہتے ہیں، کچھ نے وہ چڑھائے ہوئے تھے، تو اس لیے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت یمان رضی اللہ عنہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، مسلمانوں کو کہا بعد میں، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ بڑا رحم والا ہے، تم نے میرے باپ کو بھی شکوہ کیا۔ اللہ نے اسی کو آیت بنا کے قرآن میں ڈال دیا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے، وہ بڑا رحم والا ہے۔ آپ نے پھر حضرت حذیفہ سے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے باپ کی دیت دیتے ہیں۔ اس زمانے میں دیت ہوتی تھی، 100 اونٹ دیتے تھے، اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو بدلے میں 100 اونٹ دیے جاتے، تو آپ نے فرمایا ہم وہ تجھے دیتے ہیں،
تو حذیفہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کیفیت میں ایک صحابیہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابیہ ہیں، ان کے بہت سے قصے سیرت میں ملتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب میں سیرت پیچھے چلا کے آ رہا ہوں تو بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ سے 72 افراد گئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اس میں 70 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. ان 2 عورتوں میں یہ ایک ام عمارہ بھی تھی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اس آیت میں جو مومنین مراد تھے ان میں یہ ایک ام عمارہ بھی. یہ ام عمارہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ اور بعض روایات میں اپنے باپ کے ساتھ سب کو لے کے احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہی تھی اور خود بھی لڑ رہے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب احد بعد میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ احد میں کیا کیا ہوا، یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا اراها تقاتل دونی. میں دائیں دیکھتا تھا میں بائیں دیکھتا تھا، مجھے ہر طرف ام عمارہ تلوار چلاتے ہوئے نظر آتی تھی. بڑی جان نثاری اور دلیری سے ام عمارہ نے اس دن کام کیا. ان کا نام نصیبہ ہے، ام عمارہ ان کی کنیت ہے، تو ام عمارہ سے مشہور ہے. تو جب یہ تلوار چلا رہی تھی تو آپ نے ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام زیاد ہے، زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ، وہ ساتھ وہ بھی لڑ رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا 2 بیٹوں کے ساتھ شریک تھے، شوہر بھی شریک تھا. تو آپ نے زیاد کو کہا بارک اللہ لکم اہل البیت، اللہ تمہارے گھر والوں پر رحم کرے. تسی سارے ہی آئے ہو اور سبھی لڑ رہے تھے اور ام عمارہ کی جان نثاری آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا بھائی اللہ اس گھر پہ برکت دے، انہوں نے بڑا کام کیا. تو ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھی بنائے. ادعو اللہ ان یجعلنا من رفقائک فی الجنہ. تو آپ نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا. تو میں ہمارا نے لڑتے لڑتے کہا لا ابالی بعد هذا اليوم ما اصابنی من الدنیا، اب دنیا میں سے کچھ ملے یا نہ ملے مجھے پرواہ نہیں، ہمارا کام ہو گیا. اسی لڑائی میں یہ ان کے جو بیٹے ہیں زیاد رضی اللہ عنہ یہ بھی لڑ رہے تھے. تو یہ ایک دم ان پہ بہت زیادہ حملہ ہوا اور یہ شدید زخمی ہو کے گرے. تو آپ نے فرمایا اس زیاد کو میرے قریب کر دو جہاں آپ کھڑے تھے. تو زیاد کو صحابہ اٹھا کے زخمی حالت میں پاس لائے. تو زیاد سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے چہرے کے رخسار کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیا اور اسی میں ان کی جان پرواز کر دی، روح پرواز کر دی. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا میں نے آپ کو تھوڑا بہت تعارف پیچھے سیرت میں بتایا بھی ہے تو تازہ کر دیتا ہوں. یہ انصاری صحابی مہاجر صحابی ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ بھیجا تھا اپنی ہجرت سے پہلے کہ مدینہ والوں کو جا کے دین سکھائیں اور دین کی دعوت دیں. یہ وہی صحابی ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک جوڑا پہن لیتے تھے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی اور مدینے کا سب سے قیمتی گھوڑا ان کے پاس ہوتا تھا اور جس راستے سے گزر جاتے تھے عورتیں پہچانتی تھیں کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا، اتنی تیز خوشبو ہوتی تھی. پھر ایک وقت آیا اسلام لانے کے بعد کہ ان کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس تھا اور کانٹوں سے انہوں نے اپنے کپڑے بند کیے ہوئے تھے. تو یہ جب آئے آپ کی خدمت میں تو جبریل بھی آپ کی مجلس میں آئے تو جبریل نے بھی جسم پہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ تم نے آج کیا پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا رسول اللہ اس کی وجہ سے سارے آسمان والوں نے آج یہی لباس پہنا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کے دفاع میں وہاں کھڑے لڑ رہے تھے اس بگدڑ کی اس ٹائم پہ.
مصعب بن عمیر کی شکل چہرہ آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتا تھا، مشابہت رکھتا تھا. تو ایک عرب سردار تھا، پہلوان بھی تھا، ان کا بڑا جنگجو آدمی تھا، اس کا نام ابن قمعہ ہے، مشہور ہے ابن قمعہ. سیرت جب آپ پڑھو گے، خاص طور پہ احد پڑھو گے، اس میں اس کا بہت ذکر آتا ہے. ابن قمعہ یہ دور سے آواز لگاتا ہوا، ہلہ لگاتا ہوا آ رہا تھا، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. اگر آج وہ بچ گیا تو میں نہیں، اور اگر میں بچ گیا تو محمد نہیں. مطلب یہ کہ ہم دونوں میں سے آج آر پار والا کام ہوگا. کہاں ہے کہاں ہے محمد، این محمد، آواز لگاتے ہوئے آ رہا تھا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا. مصعب بن عمیر نے سامنے سے ہو کے اس کو روکنے کی کوشش کی. اس نے حضرت مصعب پہ وار کیا اور مصعب رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا اور جھنڈا گر گیا. چونکہ حضرت مصعب کی مشابہت حضور سے بہت زیادہ تھی، چہرے کی ریزمبلنس بہت زیادہ تھی، تو ابن قمیہ مصعب کو مار کے شہید کر کے یہ سمجھا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا. تو اس نے زور سے لشکر میں آواز لگا دی کہ محمد کو میں نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا. نعوذ باللہ من ذلک. وہ یہی سمجھا مصعب کو قتل شہید کر کے کہ شاید میں محمد کو شہید کر چکا. جب یہ آواز لگی، مسلمان پہلے ہی کچھ تتر بتر تھے، کوئی حوصلے ٹوٹے پڑے تھے، وہ پھنس گئے، مصیبت میں شکار ہوئے پڑے تھے. جب یہ آواز لگی تو بالکل ہی حوصلے جواب دے گئے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور صحابہ کی ایک دم عقلیں پھر گئی، پریشان، اور تلواریں چھوڑ کے، لڑائی چھوڑ کے ایک طرف ہو. صحابہ کا 3 طرح کا مجمع بن گیا. ایک مجمع لشکر کو چھوڑ کے چلا گیا کہ بس جب حضور نہیں رہے تو اب کیا کرنا لگے، واپسی. وہ مدینہ کی طرف رخ کر گئے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ تھے. ایک مجمع صحابہ کا اس طرح کا تھا کہ وہ تلواریں چھوڑ کے، اسلحہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، اب ہم نے لڑنا ہی نہیں، ضرورت کیا لڑنے کی. اور ایک مجمع تھا جو حضور کے ارد گرد تھا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دفاع میں لگا ہوا تھا. یہ 3 طرح کے گروہ صحابہ کے اس آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلنے کے بعد یہ 3 طرح کے لوگ تقسیم ہو گئے صحابہ. جو چلے گئے وہ تو ویسے چلے گئے، ان کو مدینہ پہنچ کے اطلاع ملی کہ ابھی حضور زندہ ہیں، پھر انہوں نے واپسی دوڑ لگائی. ان کے بارے میں قرآن میں کچھ آیات آئیں کہ یہ ایک دفعہ گئے تھے پھر واپس لوٹ آئے. اب وہ آیات اور وہ تفسیر اور وہ کافی لمبا ہے. 4تھے پارے میں یہ پوری غزوہ احد کو اللہ نے سنایا، تو 4تھے پارے میں اس کو اگر کسی نے پڑھنا ہو تفصیل سے تو پڑھ سکتا ہے. جو دوسرا مجمع تھا جو تلواریں چھوڑ کے بیٹھ گیا، ان کے پاس 2 لوگ گزرے. ایک انس بن نضر ہیں رضی اللہ عنہ اور ایک سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. یہ 2 لوگ، انہوں نے گزرتے ہوئے آواز حضرت عمر کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے صحابہ بیٹھے ہیں. انہوں نے آواز لگائی تم کیوں بیٹھے ہو، لڑتے کیوں، ما یقعدکم، تم کیوں بیٹھے ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ چلا ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو اب ہم نے کیا لڑ کے کیا کرنا. تو انس بن نضر کہنے لگے ما تفعلون بالحیات دونہ یا بعدہ، جب محمد ہی دنیا میں نہیں رہے تھے تم نے زندگی کا کرنا کیا ہے، اٹھو اور لڑو، دشمن کا مقابلہ کرو، جنت میں جا کے محمد سے ملتے ہیں، ملاقات کرو. اور سعد بن ربیع گزرے تو انہوں نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو، کہا وہ ہمیں خبر ملی ہے کہ انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. تو سعد نے کہا اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو جا چکے ہیں، اور اگر اللہ کی کرتے تھے تو وہ تو ابھی بھی موجود ہے، لڑنا ہم نے اللہ کے لیے، اٹھو لڑائی کرو. تو صحابہ دوبارہ اسلحہ سنبھال کے واپس جنگ میں آئے. یہ دوسرا گروپ تھا. تیسرا گروپ جو اللہ کے نبی کے ارد گرد تھا، یہ 14 لوگ ہیں جن کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. 7 مہاجرین میں سے ہیں اور 7 انصار میں سے. اور اللہ کی شان جو 7 مہاجرین والے ہیں، یہ 7 کے 7 عشرہ مبشرہ میں بھی تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان نہیں تھے، اور حضرت علی
مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کے میدان میں نکل چکے تھے. حضرت علی دشمنوں سے مقابلے میں مصروف تھے، وہ ان میں نہیں. ابو بکر تھے، عمر تھے، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن الجراح. میرے خیال میں نے سارے گن لیے. 7 لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے پاس مہاجرین میں سے تھے اور 7 ہی انصار میں سے تھے. ابو دجانہ ہیں انصار میں سے رضی اللہ عنہ، اور اسید بن حذیر، سعد بن معاذ، حارث بن سمہ، عاصم بن ثابت اور سہل بن حنیف، اور ایک آدھا کوئی اور ہوگا. یوں یہ 7 افراد مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے تھے جو حضور کے ارد گرد کھڑے آپ کا دفاع کر رہے تھے. پھر اس میں یوں ہوتا تھا جب ایک دم حلہ آتا تھا تو کوئی مقابلے پہ ان کو دھکیلتے ہوئے ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا. تو آپ کو حدیث میں کہیں جو سیرت پڑھے ایسی حدیث کو شوق سے پڑھتے ہوں ان کو ملے گا کبھی 11 ہو گئے، کبھی 10 ہو گئے، کبھی ذکر آئے گا کہ حضور کے ارد گرد 7 لوگ تھے، کبھی آئے گا 9 لوگ تھے، کبھی آئے گا 12 لوگ تھے، کبھی آئے گا 15 لوگ تھے. تو وہ یوں کم زیادہ ہوتے رہے. لیکن ان 14 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس بھگدڑ کے ٹائم میں اللہ کے نبی کے ارد گرد کھڑے دفاع کر رہے تھے. ایک مشرک ہے سعد بن ابی وقاص، تو صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، ان کے بھائی ہیں، اس کا نام ہے عتبہ بن ابی وقاص. اس نے دور سے کھڑے تاک کے نشانہ باندھ کے ایک پتھر اٹھا کے آپ کو مارا علیہ السلام. وہ پتھر آ کے سیدھا آپ کے یہاں ماتھے پہ لگا اور ماتھا زخمی ہو گیا، پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اور اسی پتھر نے جو آگے زور سے لگا اس کی وجہ سے آپ کا یہ نیچے والا ہونٹ بھی پھٹ گیا اور اس سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا. اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے نیچے کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. جب یہ پتھر آگے لگا ہے تو آپ یوں ہی پیچھے گرے، ایک دم پتھر لگنے سے پیچھے گرے. تو پیچھے گڑھا تھا، بہت بڑا گڑھا تھا، اور یہ گڑھے کافر، ایک ابو عامر نامی ایک بڑا کافر تھا، اس کی تفصیلاً اب ذکر نہیں کر سکے ہم. اس نے احد کے میدان میں یہ گڑھے کھودے تھے، خود کھودے تھے. تو آپ کو جو پتھر لگا تو آپ پیچھے گرے تو پیچھے وہ گڑھا تھا، اس گڑھے کا کنارہ آپ کے یہاں لگا. جب آپ پیچھے گر رہے تھے تو ایک دم آپ یوں گرے تو بے ہوش ہو گئے. اس کے وہ یہاں جرک لگنے سے یا چوٹ لگنے سے آپ بے ہوش ہو. صحابہ پریشان. ایک یہی ابن قمع جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس نے ایک اور پتھر پھینکا اور وہ اس گڑھے کے اندر آپ جب گرے ہوئے تھے آپ کو وہ پتھر آ کے لگا. آپ کے سر پہ لوہے کی ٹوپی تھی، اس کا 2 کنکریاں سی، 2 کنگریاں بنی ہوئی تھی یہاں، جنہوں نے رخسار کو محفوظ کیا ہوا تھا. جب وہ پتھر آیا تو وہ ان کنگریوں کے اوپر آگے لگا اور وہ لوہے کی کنگریاں مڑ کے یہاں ہی اندر چلی گئی. اور یہاں جانے سے آپ کے یہ 2 نوکیلے دانت اور 2 یہ نیچے والے نوکیلے جو نوک والے دانت ہیں یہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے. اور وہ لوہے کی وہ جو کنکریاں سی تھیں یا کنگریاں تھیں وہ یوں اندر کھب گئی اور آپ کا چہرہ لہو لہان اور صحابہ پریشان اور ایک عجیب صورتیں. پھر اچانک آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کون. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے آئے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کی وہ جو ٹوٹ کے اندر چلی گئی تھی اس کو اپنے دانتوں سے کھینچنے کی کوشش کی تو ابو عبیدہ کا ایک دانت نکل گیا اور وہ ایک کنگری بھی آپ کے چہرے سے باہر آ گئی. پھر انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے ایک کوشش اور کرنے دیں. تو دوسری جگہ آپ دانت رکھ کے انہوں نے کھینچا، زور لگایا تو ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی باہر آ گیا اور وہ کنگری بھی باہر آ گئی. وقت ختم ہو گیا ہے، باقی تفصیل اگلے جمعے کر لیں گے. بہرحال اس کیفیت میں اللہ کے نبی پہ ایک ٹائم آیا اور شدید
ایک حملہ تھا جو. پھر صحابہ اکٹھے ہو گئے آہستہ آہستہ. پھر اگلے میں قصے انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو احد کے، مزید اگلے جمعے میں آئیں گے. احد سے مسلمانوں کو جو سبق دیے گئے ہیں ان کا علماء نے بہت تفصیل کی ہے، تفسیروں میں بھی، حدیث میں بھی، حدیث کی شرحوں میں بہت ساری جگہوں میں ملتی ہے. اس سارے اسباق کو تو ابھی ہم ذکر نہیں کر سکتے. ایک سبق احد میں جو ہمیں ملتا ہے، جس کو سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ اجتماعی ہے. یہ احد سے سبق ملتا ہے. کیسے؟ جب امت میں اجتماعی طور پہ نافرمانی بڑھے گی، اللہ کی مدد کے فیصلے اٹھ جائیں گے. جب اللہ اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں پھر نیک لوگوں پہ بھی رگڑا آتا ہے. صحابہ میں سے 50 کو ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا، 40 اتر کے آ گئے اور نافرمانی کر دی اور حضور کے حکم کو نہیں مانا. عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے وہ ان کو کہتے رہے کہ ہمیں حضور کہہ کے گئے یہاں سے نہیں ہلنا. انہوں نے کہا اب فتح ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، اب جاتے ہیں. وہ 40 نیچے اتر آئے. ان 40 کی وجہ سے پورے مسلمانوں کے لشکر کو رگڑا لگ گیا. آپ سوچ رہے؟ اور 10 جو پیچھے ٹیلے پہ رہ گئے وہ 10 کے 10 بھی شہید ہوئے. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی رگڑا لگ جائے گا اگر نافرمانی اس امت میں پڑ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی انہیں تبلیغ والے نے، انہیں سارے مولوی نے مسیتاں بھریاں پئیاں، داڑیاں والے کنے نے. مولوی صاحب کی مسئلہ ہے؟ تو ہمیں یہ بیلنس چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ امت میں نافرمانی زیادہ ہے یا فرمانبرداری زیادہ ہے. اور کچھ لوگوں کے قصور کی وجہ سے ساری امت سمیت نیک لوگوں کے رگڑی جاتی ہے. یہ احد میں بتایا ہے. احد میں یہ سمجھایا. اس لیے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ایک صحابی ہیں، حضور کی بیویوں میں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم رگڑے جائیں گے، عذاب آ سکتا ہے؟ نیک لوگ موجود ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور ائمہ ہیں، بڑے علماء ہیں. نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم پہ عذاب آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث. زینب بالکل عذاب آئے گا اگر نافرمانی اور خباثت بڑھ جائے گی. تو احد میں یہ سبق دیا کہ یوں کوئی نہ سمجھے کہ اگر کوئی چور ہے تو وہ چور اپنی جگہ پہ ہے، ہماری کیا سردردی ہے. اگر کوئی زنا میں پڑا ہوا ہے تو اپنی جگہ کرتا رہے، ہماری کیا سردردی. کوئی شرابی ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا ہے. کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود خوری کر رہا ہے، کوئی اور کسی حرام میں مبتلا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنی جہنم بنا رہا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ امت اجتماعی ہے. اگر امت میں نیکی پھیلے گی برکات سب کو ملیں گی، اور اگر امت میں خدا نخواستہ نافرمانی آئے گی تو اس کی نحوست سب پہ پڑے گی، سمیت نیک لوگ سب عذاب کا شکار ہوں گے. اس لیے اب آپ دیکھ لو حالات کیا ہیں. سارا ملک ہمارا کدھر ہے؟ امت مسلمہ پوری کی پوری کہاں کھڑی ہے؟ نیک لوگ موجود ہیں، علماء بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہزاروں ہیں، اور بڑی بڑی دنیا عبادت گزاروں کی پڑی ہے، لیکن رگڑا سب پہ ہے. وہ اسی لیے ہے کہ جب تک امت اجتماعی طور پہ رجوع اللہ نہیں کرے گی اور اجتماعی طور پہ توبہ کی طرف نہیں آئے گی، یہ کبھی بھی حالات سے نہیں نکلے گی. اس لیے میرے عزیزوں، میں نے پچھلے جمعے بھی دہرایا تھا، میں اس جمعے بھی دہرا رہا ہوں، ہمارا مسئلہ سیاست کا نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں جتنی اس ملک میں ہیں یہ ساری بھی ہو جائیں، اتنی ہی اور بنا لو. میں کہتا ہوں 50-100 پارٹیاں اور آ جائیں، امت تب تک حالات سے نہیں نکلے گی جب تک اجتماعی طور پہ توبہ نہ کرے اور اجتماعی طور پہ رجوع اللہ اور اعمال کی طرف نہیں آتی. پھر وہ سیاسی پارٹی چاہے وہ مولوی چلا رہے ہیں، چاہے وہ غیر مولوی چلا رہے ہیں، چاہے وہ داڑھیوں والے ہیں، چاہے غیر داڑھیوں والے.
اگر مسلمانوں کے لیے فتوحات چاہیے، اگر اللہ کی مدد چاہیے، تو اس کا واحد راستہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے اور اجتماعی طور پہ توبہ کی جائے، ورنہ اس سے پہلے حالات دیکھے ہیں، مزید اس سے ابتر ہوں گے۔ اگر کوئی سوچتا ہے ہم اپنی محنت سے خلافت لے آئیں گے، ہم اپنی محنت سے امن قائم کر دیں گے، ہم نے پارٹی بنائی ہے، ہم دنیا میں انصاف کا بول بالا، نہیں، واحد حل ہے اجتماعی توبہ اور رجوع اللہ۔ اس لیے یہ میں قاعدہ دہرا رہا ہوں، یہ سبق میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا، یہ سبق یاد کرنے کا ہے۔ حالات اللہ بدلتے ہیں، اور اللہ سیاسی پارٹیاں بنانے سے نہیں بدلتے، اللہ حالات کو بدلتے ہیں اعمال کے بدلنے سے۔ اعمال بدلیں گے حالات بدلیں گے، اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ احد میں 40 بندوں نے آپ کے حکم کو پس پشت ڈالا اور کام کر دیا، 40 کی وجہ سے سمیت اللہ کے نبی سب رگڑے میں آئے علیہ السلام۔ اللہ نے اپنی مدد کو روک لیا۔ یہ وہی مجمع ہے جن کے لیے بدر میں گھوڑے اترے تھے، فرشتے اترے تھے، اور ہمارا مجمع، ہمارے نیک لوگ اور ہمارے بد لوگ، آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا؟ اگر نبی کے ہوتے ہوئے نافرمانی پہ مدد رک گئی تو تبلیغی حضرات اور مدرسوں والے حضرات اور مدارس والے اور شیوخ الحدیث اور مفتی اور حاجیوں کے، ان کی کیا حیثیت اوقات ہے اللہ کے نبی کے مقابلے؟ اس لیے حالات بدلنے کے لیے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے۔ سنت اللہ۔